یا رسول اللہ رب العزت ارشاد فرمایا چھٹا پارا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ ترجمے میں فرمایا لوگو تمہاری طرف ایک اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ ان دونوں سے نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات پاک آپ کو عطا کر دی ہے اور ساتھ قرآن بھی عطا کر دیا ہے، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، زندگی گزارو، تم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں چلے جاؤ گے، ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں کی طرف چلے جاؤ گے، عام سے نکل کر خاص ہو جاؤ گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دامن مصطفیٰ اور قرآن کو سینے سے لگا لو۔ آج کی گفتگو میں نور تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقطہ، تخلیق آدم علیہ السلام دوسری بات، اور تیسری بات طلوع نور حضور کی ولادت۔ یہ تین باتیں آپ مختصر وقت میں سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ تمہارے پاس نور آیا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا، وہ کتاب اور کتاب، واو جو ہے وہ فاصل کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نور سے مراد صرف قرآن ہے، حالانکہ نور و کتاب قرآن میں آپ چھٹے پارے میں دیکھیں گے بیچ میں واو ہے، واو کا مطلب اور، جب واو آئے گی تو دو معنی ہو جائیں گے، فاصل بن جائے گا۔ تو نور سے مراد مفسرین نے، ائمہ نے، سب نے یہ تعویل کی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب اس کی تائید میں حدیث بھی چاہیے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں حدیث میں دو پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب نے فرمایا جابر پوچھو۔ تو پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے جب سب کچھ بنایا، اتنا کچھ بنایا، تو سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ پہلے کیا چیز تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور۔ اے جابر سن لے، اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، من نور، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں ابہام آ جاتا ہے کہ شاید اللہ نور ہے اور اس کے نور کا حصہ نبی ہیں، ایسی بات نہیں، نور بھی تخلیق ہے، نور خدا نہیں، نور مخلوق ہے، نور مخلوق ہے، خالق کے لیے کوئی کنسپٹ نہیں کر سکتے کہ ایسی چیز ہے، تو تخلیق نور سب سے عظیم ہے۔ تو اللہ نے، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا سب سے پہلے۔ خلق قبل الاشیاء، تخلیق کیا ہر چیز سے پہلے، نور نبی کا مخاطب کا صیغہ ہے، تیرے نبی کے نور کو من نور ہی، اپنے نور سے۔ اور پھر آپ کی یہ طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا ولا الشمس ولا القمر ولا النار والجنۃ ولا النار ولا الزمین، سب کچھ آپ نے بیان کر دیا، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ مخلوق نہ ہوا نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ذات باری تھی، اور پھر محمد کا نور تخلیق کر دیا۔ اور دوسری حدیث بھی سنا دوں، جناب نے خود کہا اول ما خلق اللہ نوری،
یہ پڑھیے مسلم شریف میں، اول ما خلق اللہ نوری، خود بیان کر رہے ہیں اللہ نے ہر چیز سے پہلے میں محمد کا نور پیدا فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ، ہر چیز سے پہلے ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو، محمد کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب وہ نور جو تھا اللہ نے جہاں چاہا وہاں وہ عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ اب یہاں ایک اور مجھے حدیث سنانے دیجئے، سنیں گے؟ یہ گفتگو حدیث میں بیان کی ہے عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام میں آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر، اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کوہ طور پر بات چیت کرتے ہوئے کہا، اللہ فرمایا جی موسیٰ، اللہ مجھے بڑا تو نے نوازا ہے، سب نبیوں سے اونچا مقام دیا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ کی آواز سننے والا، اللہ سے ڈسکس کرنے والا، اللہ سے گفتگو کرنے والا، اللہ کے ساتھ مجلس کرنے والا، یہ مجھے بہت مقام دیا، مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ کسی اور نبی کو شان اور مقام عطا نہیں کیا۔ اب اللہ نے جب موسیٰ کی بات سنی اور پھر تھوڑی دیر بعد اللہ گویا ہوئے بولنے لگے، فرمانے لگے موسیٰ بے شک میں نے تیرے دل کو تواضع، عاجزی والا، انکساری والا، اللہ کی مدد کر، اللہ سے مدد مانگنے والا، تواضع والا دل پایا، تو مجھے پسند آیا، میں نے اپنی رحمت سے تجھے بلند مقام سرفراز فرمایا، تو مجھے پسند آیا، تجھے عاجزی والا پایا، میں نے اپنی بارگاہ سے تجھے بلند مقام سرفراز عطا فرمایا۔ مگر آگے پھر اللہ بولے موسیٰ ایک بات سن لے، جب تک تو زندہ ہے شکر کرتا رہی، شکر کر کے میں نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، کلیم اللہ بنایا ہے، شکر کرتا رہی۔ ہمیں پتا ہے شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے جس مقام پر بھی آپ ہیں شکر کریں۔ آپ سے نیچے بہت لوگ ہیں، آپ بہت پورے اونچے سٹیٹس میں، فرمایا شکر کرتا رہی۔ اور ایک بات سن موسیٰ، عرض کی یا رب ذوالجلال، اور ارشاد فرمائیے، کہا جب تک تو زندہ ہے شکر تو کرتا رہے گا، ایک بات اور ہے، توحید اور محمد کی محبت کو سینے سے لگائے رکھے گا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید کی سمجھ آئی ہے، محمد کی محبت کیا ضروری ہے؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کیا محمد کی محبت ضروری ہے؟ کہ میرا ہم کلیک ہے، کلاس فیلو ہے، میں بھی نبی رسول، وہ بھی نبی رسول، کیا آج پتہ چل رہا ہے کلیم اللہ کو کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی رسول ہے؟ کہا اللہ تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت کیا ضروری ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جی موسیٰ ضروری ہے، اور اس طرح فرمایا، کہا موسیٰ سن لے، لولا خلقتا محمد امتہ کما خلقت الجنہ والنار والشمس والقمر ملکن، اور پھر فرمایا مقربن مرسلا وإیاک، اللہ فرمایا میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا، پھر اللہ نے خود ہی بتایا نہ سورج نہ آسمان نہ چاند ستارے نہ جنت نہ دوزخ، یہاں پر بھی اللہ چپ نہیں ہوئے، فرمایا میں فرشتے بھی پیدا نہ کرتا، محمد کو پیدا نہ کرتا، پھر چپ نہیں ہوئے، اللہ آگے فرمایا سن میں کوئی رسول بھی پیدا نہ کرتا، محمد کو پیدا نہ کرتا، اور پھر یہاں پر چپ نہیں ہوئے، موسیٰ کی طرف اشارہ کرتے وَإِيَّاكَ وَلَإِيَّاكَ، اے موسیٰ محمد پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ
موسیٰ کو سمجھ آ گئی کہ ہستی محمد مجھ سے بالا ہے، جس کے لیے سب کچھ بنا ڈالا ہے۔ موسیٰ کو سمجھ آ گئی مجھ سے بھی کوئی ہستی بالا ہے، جس کے لیے رب نے سب کچھ بنا ڈالا ہے۔ یہاں تک کہ کلیم بھی اسی کی طفیل ہے، کلیم اللہ بھی موسیٰ بھی اسی رسول کی طفیل ہے۔ تو جب تک کلیم اللہ رہے محمد پر درود پڑھتے رہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو 3 احادیث سنا دی۔ آگے بڑھتے ہیں نا ٹاپک کی طرف۔ وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا تھا کہاں رہا؟ یہاں بھی ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جبریل علیہ السلام، سنا نام آپ نے؟ یہ جبریل فرشتوں کے امام ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پیارے رسول نے دریافت کیا، یا جبریل تم بہت دفعہ آئے، مجھے اپنی عمر کے بارے میں ذرا بتا دو نا، کتنی عمر ہے؟ ایج، واٹ یور ایج؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سر جھکایا، محبوب کا فرمان گلے لگایا اور منہ سے یوں الایا، اے نبی گنتی میں نے نہیں کی مگر ایک آئیڈیا ہے۔ میں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا، 70,000 سال بعد مجھے دکھائی دیتا تھا، میں اسے محبت سے دیکھتا تھا، 70,000 سال بعد مجھے وہ ستارہ دکھائی دیتا تھا۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ وہ چمکتا ستارہ دیکھا ہے۔ توجہ ہے نا؟ نبی نے جبریل کی عمر کا آئیڈیا، اور پھر فرمایا مجھے رب ذات کی قسم، نبی نے قسم کھائی، اور مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس خالق کائنات کی قسم، اور کہا انا ذالک واللہ واللہ انا ذالک الکوکب، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے اللہ کی، اے جبریل وہ چوتھے حجاب میں جو تو ستارہ چمکتا دیکھتا تھا وہ میں محمد کا نور تھا، وہ میں محمد کا نور تھا جبریل، وہ جو تو ستارہ۔ اب اس وقت آسمان زمین کچھ نہ تھا، حجابات الہی۔ اب جب آسمان بن گئے ہیں تو حجابات آسمانوں کے اوپر ہیں، 70,000 حجابات ہیں۔ جب حضور معراج پر گئے تھے وہ حجابات بھی آپ نے طے کیے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ نور اللہ کی عبادت میں جہاں رہا، ذکر فکر عبادت میں رہا، پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ کیوں نہ ایک اپنا خلیفہ اسسٹنٹ نائب بنایا جائے، اس کا نام آدم رکھا جائے، پھر آدمیت جنم لے، پھر مجھے وہ کتنے اچھے آدمی لگیں گے جو میری بات مانے، میری حمد کریں، میرے محبوب کا طریقہ اپنائیں، محبوب سے محبت کریں۔ اور پھر یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ لولا کلمہ، ایک اور حدیث میرے ذہن میں حدیث قدسی آ گئی ہے، آپ کو آج حدیث سنا رہے نا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کے کلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر محمد آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا چرچا بھی نہ کرتا، اپنے آپ کو رب بھی نہ منواتا، کچھ بھی نہ بناتا، مگر اے محمد تو بنا ہے، اب میں رب بھی اپنا رب کہلاؤں گا، اپنی منواؤں گا، ہاں اسے اعزازات سے، اسے انعامات سے، عزتوں سے نوازوں گا، جو میرے رب کے ساتھ میرے حبیب کی محبت گلے لگائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھر رہا ہے، مگر اب تخلیق آدم کی باری، اور جبریل اب حکم آ گیا، جی رب جلیل دھرتی پر جاؤ اور ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ جبریل آئے کہاں سے؟
جہاں نبی مدفون ہیں روضہ رسول سے، اسی جگہ سے مٹی اٹھائی اور ساری مٹی وجد میں آئی کہ اب کچھ ہونے لگا ہے، اب کچھ بننے لگا ہے، میرے آباد ہونے کا انتظام ہونے لگا ہے۔ مٹی کے لیے رہ کے بڑی اداس تھی، اب ایسے انسان نیب بننے لگے ہیں جو مجھے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور میری زمین پر جن کا قدم خیر ہوگا۔ اور پھر وہ مٹی لے جا کر کہاں رکھ دی؟ گون دی گئی کوثر تسنیم میں، ماں نہر میں، ایسی جگہ، ایسی فیکٹری میں جہاں نور ہی نور تھا، ایسی جگہ جہاں نور نور تھا۔ اور وہ دو جگہ ہیں جس کے بارے میں یہاں عرض کر دوں، ایک وہ ہے جسے کوثر تسنیم اور دوسرا مائے معین۔ اب جب کوئی چیز فیکٹری میں جاتی ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ یہ پلاسٹک اکٹھا کر کے فیکٹری میں ڈالو، گلاس، پلیٹ، پھر وہ پلاسٹک نہیں رہتا۔ کوئی بھی چیز دھات، کوئی بھی کارخانے میں جا کے اس کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، اس کا نام بھی۔ اس نبی کے نور کو، اس پھر مٹی کو اٹھا کر مائے معین میں، تسنیم کوثر میں گوند کر رکھا گیا، اور پھر یہ نور علی نور، بشر علی بشر بن گیا۔ بشروں سے بھی بشر اونچا، نوروں سے بھی نور اونچا۔ اور پھر فرمایا اس مٹی کئی ہزار سال یہ اس کارخانے میں مٹی پڑی رہی، گوندی رہی، اور پھر اس مٹی کو حکم دیا فرشتوں سے کہ اس کو اب ڈھانچہ بناؤ، پانی میں جو تصویر نظر آئے وہ تصویر بنا ڈالو۔ پانی میں تصویر نظر آئی، پیاری سی نوزی، آنکھیں، لپس، پیارے سے رخسار، حسین چہرہ۔ نبی فرمایا کرتے تھے اوے چہرے پہ نہ مارو، یہ چہرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرشتوں سے بنوایا، اس کو لان تان نہ کرو، اس چہرے کو برا نہ کہو، مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے۔ چہرہ بنایا، ڈھانچہ بن گیا، حکم الہی سے نور محمد منتقل ہو گیا، اور اب نور محمد آدم کے ڈھانچے میں تسبیح پڑھتا ہے، آواز آدم کو آتی ہے، اللہ سے فرماتے یہ آواز کاہے کی؟ اللہ فرماتا ہے تیرے اندر نور محمد ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہو؟ تسبیحیں ہی چھوڑ دی ہیں، کسبیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تسبیح ذکر کر رہا ہے، اللہ مجھے دکھا۔ اللہ نے جناب کے انگلیوں سے نور محمد آدم کی انگلیوں سے چوما، انہوں نے کہا قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کچھ لوگ محمد کا نام چومتے ہیں کہ آدم نے چوما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آدم کو دکھایا گیا، آدم کی پرسنالٹی بڑھ گئی، اور پھر اللہ فرمانے لگا آدم یہ امانت تیرے اندر ہے، یہ امانت پاک پشتوں، پاک رحموں سے گزار کر جب رب چاہے گا دنیا میں محمد عربی کو مبعوث فرما دے گا۔ پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے، اے آدم یہ امانت گزار، تیرا رب جب چاہے گا۔ اور پھر شیش علیہ السلام کے پاس نور آیا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آیا، ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسماعیل کے پاس آیا۔ پھر یہ پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے گزرتے ہوئے عبد المطلب کی قسمت میں آیا، پھر عبد المطلب کے 12 بچوں میں سے عبداللہ کی شان میں یہ نور آیا، اور پھر آدم کو سجدہ بھی کروایا۔ جب نور محمد داخل فرمایا، فرشتوں نے تو کر ڈالا، لیکن فرشتوں کا جو امام تھا وہ بگڑ گیا، وہ شیطان کہلایا، مگر اللہ کا نظام چلتا ہوا۔ حضرت عبد المطلب، پھر عبداللہ،
حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد چمکتا، آسمانوں میں جاتا، پھر لوٹ آتا، مشرق جاتا، مغرب جاتا، لوگ دیکھتے حیران ہوتے، یہ عظیم ہے۔ یہودی بڑا پیچھا کرتے ہیں، اب بھی پہلے بھی ہر دور میں بھی 70 یہودی مل کر قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں، ادھر مدینے کا رشتہ دار پیچھا کر رہا ہے، اور پھر اس نے دیکھا یہودی زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں، اس نے چپ کر دیکھا جب یہودیوں نے گھیر لیا عبداللہ کو، نبی کے والد کو، اور پھر آسمانی فوج آئی، یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بڑی شان والے، ان کی بیٹی آمنہ تھی، یہ دیکھنے والے کی بیٹی، کیونکہ اب مجھے بھول جاتا ہے نام، ان کی بیٹی آمنہ تھی، اور پھر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیٹی شریف ہے، نیک ہے، آج میں ایک جوان دیکھا ہے جس کی آسمانوں سے مدد ہوتی ہے، نور چمکتا ہے، کیوں نہ ہم اس سے رشتہ کر لیں۔ اب یہ آمنہ کے باپ خود چل کر عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ریکویسٹ، ایک رشتہ لے کے آئے ہیں، اگر عبداللہ کا نکاح ہماری بیٹی آمنہ سے کر دو تو احسان ہوگا۔ اب پتہ چلتا ہے لڑکی والے بھی رشتہ مانگ سکتے ہیں نا، نبی کے بھی سارے نبی، لڑکی والا لڑکے والا، دودھ اکڑ کے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ رشتہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے قبول کر لیا، عبداللہ سے نکاح ہو گیا، اور پھر عبداللہ وہ نور آمنہ کے پیٹ میں جب منتقل ہو گیا، حضرت عبداللہ وفات پا گئے، پھر آمنہ کے پاس وہ نور آیا، آپ حاملہ ہو گئی، آمنہ تم بتاؤ، حضور کا نور حضور پاک تیرے وجود میں آیا، کیا تبدیلی آئی؟ کہا وہ عورتوں کی طرح جو حاملہ عورتیں مشکل میں ہیں، آمنہ نہیں تھی، پانی مٹکا بشکیزہ اٹھاتی خود ہی اٹھ جاتا، وزن نہ ہوتا، اور جدھر درختوں سے گزرتی درود پڑھا جاتا، اور جس جانوروں کے پاس گزرتی حضور پر درود اور مبارکہ۔ فرماتی ہے پہلا ماں تھا آدم علیہ السلام آئے، مجھے تب پتا چلا یہ آدم ہے، لمبے قد کے حسین دراز کا چہرہ، مجھے کہتے ہیں بیٹی گھبرانا نہیں، میں مبارک دینے آیا ہوں، تو ہمارے امام آخری نبی کی ماں بن گئی ہے۔ پھر شیش علیہ السلام دوسرے ماں، نوح علیہ السلام تیسرے ماں، ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، 9 ماں مبارکیں۔ اور عام الفیل کی بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، 9 ماہ پیغمبر مبارکیں، اور ایک یہاں آخری بات کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ عام الفیل 52 ڈیز تھے حضرت رسول کی آمد میں، 52 دن باقی تھے آپ کی ولادت، وہ ابرہ ہاتھی لے کے چڑھ آیا، کعبہ گرانے لگا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے آمنہ بی بی کو ساتھ لیا، کعبے کے پاس جا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں یہ نیک بی بی اور اس پہ پیٹ میں آنے والا نیک بچہ، اس کے طفیل تو اپنے کعبے کی ہماری حفاظت فرما۔ وہ لشکر ابرہ اتنا بڑا ہاتھی لے کے آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل کنکر دے کے بیچی، ہزاروں ہاتھی ہزاروں سپاہی جل بھس گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا بھی۔ انشاءاللہ ولادت کی گفتگو بدھ کو